ریاض الجنت، جسے جنت کا باغ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر واقع زمین کا ایک بابرکت ٹکڑا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ زمین کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس شاندار جگہ کے بارے میں بتائیں گے۔ مسجد نبوی کا چپا چپا، گوشہ گوشہ مقدس و مظہر اور عطر و بیزار ہواؤں سے مشکبار ہے۔ آج دور نبوت کا سارا شہر مدینہ مسجد نبوی میں شامل ہو چکا ہے۔ پورے شہر میں وہ کون سی جگہ ہوگی جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک قدم چومنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ اس شہر کا ہر ذرہ آفتاب و مہتاب سے بھی زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے سینوں پر آفتاب رسالت کے قدم پڑتے رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں کی پلکیں ان ذروں کو چومنے کے لیے ہمہ وقت بیتاب رہتی ہیں۔ مسجد نبوی کا وہ حصہ جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان واقع ہے، باقی سب حصوں سے ممتاز اور محترم ہے۔ اس حصے کو نبی آخر زمان نے ریاض الجنت کہا ہے۔ اس مخصوص ٹکڑے کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی یہ حصہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس دنیا میں اتارا گیا ہے، اور قیامت کے دن یہ ٹکڑا واپس جنت کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے ریاض الجنت کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک بہت عرفہ و افضل ہے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ زائرین اس حصہ میں نماز ادا کرتے اور عبادت کرتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے متعلق مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے۔ گویا مسجد نبوی کا مقام و مرتبہ مسجد حرام کے بعد ہے، لیکن مسجد نبوی میں ریاض الجنت کا مقام مرتبہ کتنا بلند ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ریاض الجنت روضہ رسول سے ممبر تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا ہے۔ اس حصے میں 8 ستون ایسے ہیں جن کو مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے ممتازیت حاصل ہے۔ ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری مینار کاری سے مسجد کے باقی ستونوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ستون روضہ انور کے مغربی دیوار کے ساتھ ممتاز کر دیے گئے ہیں جو ریاض الجنت کے اندر واقع ہے۔ ریاض الجنت کے پیچھے کی تاریخ اس وقت سے ملتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے بعد پہلی بار مدینہ پہنچے۔ شروع میں اس نے باہر ایک درخت کے نیچے نماز ادا کی، لیکن بعد میں اس نے کھجور کے پتوں سے ایک سادہ سا ڈھانچہ بنایا۔ جہاں نماز مکمل کرنے کے بعد اس نے اسلام کی تبلیغ کی۔ اس کے بعد یہ مخصوص مقام و مرتبہ روضات النبی کے نام سے مشہور ہوا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اپنی تاریخی اہمیت کے علاوہ ریاض الجنت اپنے سبز قالین اور خوبصورت پھولوں کے انتظامات کے لیے بھی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قالین کا سبز رنگ جنت کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ پھول اس کے باغات کی علامت ہے۔